دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا تھا کہ زمانہ بنائے جنہیں وہ ولی نہیں ہوتے کہ خار مر کر بھی ہرگز کلی نہیں ہوتے۔ زمانہ بنائے جنہیں وہ ولی نہیں ہوتے کہ خار مر کر بھی ہرگز کلی نہیں ہوتے۔ یا علی ہوتے ہیں ہر مقام پہ لیکن حرام زادوں کے دلوں میں علی نہیں ہوتے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا نظر له ولا نظير له ولا شبه له ولا شبيه له ولا ولد له ولا زوجة له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وطبيبنا وطبيب أمراض قلوبنا وعليمنا وعليم عيوبنا وكريمنا وكريم ربنا ورحيمنا ورحيم ربنا ورؤوفنا ورؤوف ربنا ورحيمنا ورحيم ربنا ومطلوبنا ومطلوب ربنا ومقصودنا ومقصود ربنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وكعبتنا وقبلتنا وقبلة ربنا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا ومولانا وأولانا من أنفسنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا من بدا جمالک من کل ما بدا بادا ہزار جان مقدس ترا فدا ما ان مدحت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث الاعظم زیر سایہ ہر ولی اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است من بندہ صحابہ و آل محمدم از صدق جاں غلام محمدم نہایت ہی واجب القدر حضرات سادات کرام، حضرات علماء کرام، ایران عظام، تمام برادران اسلام، بزرگوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں اور عزیز طالب علم، بالخصوص حضرت علامہ مولانا عبدالستار سالک صاحب دامت برکاتہم، تمام حضرات مل کر رسول کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بے عیب بے مثل بے مثال ذات پاک پر جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبی۔ اللہ کی حمد و ثنا اس کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد ایک دو گزارشات عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ آپ کو بیان بھی سناؤں گا۔ پہلی گزارش تو یہ ہے، ہم اہل سنت ہیں، جدی کشتی سننی ہے، کسی کو نماز پر بھروسہ ہے، کسی کو روزے پر، کسی کو حج پر، کسی کو عشر زکوٰۃ پر، کسی کو مسجد پر، کسی کو مدرسے پر، کسی کو جہاد پر۔ ہمیں بھروسہ ہے آمنہ کے لال۔ نماز سے بڑھ کر، روزے سے بڑھ کر، حج سے بڑھ کر، زکوٰۃ سے بڑھ کر، مسجد کے مینار، منبر، محراب سب سے بڑھ کر، مسجد کے فرش سے بڑھ کر، کعبہ شریف سے بڑھ کر، اللہ کے عرش سے بڑھ کر، لوح و قلم کرسی سے بڑھ کر ہم رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ مسجد سے، کعبے سے،
مسجد اقصی سے، عرش معلی سے، لوح و قلم کرسی سے زیادہ رسول اللہ کی عزت کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو محفل ہے، یہ محفل سرکار کی محفل، نہ مولوی صاحب کی، نہ پیر صاحب کی، نہ کسی سیاسی وڈیرے کی، نہ تیرے نہ میرے کسی کی بھی۔ یہ جلسہ شادی میلاد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محفل۔ آئے نہیں بلائے گئے، آئے نہیں بلائے۔ جو بلاتا ہے وہ گھر چھوڑ کر کہیں چلا جاتا ہے کہ بیٹھا رہتا ہے؟ بیٹھا۔ پھر ہمارا عقیدہ ہے جنہوں نے بلایا ہے وہ تشریف فرما ہے، وہ تشریف فرما ہے۔ کہاں تشریف فرما؟ جہاں جہاں ہے وہیں ان کا مکان ہے، جہاں جہاں ہے وہیں ان کا مکان ہے، جہاں مکان ہے وہیں ان کا جلوہ عیاں ہے، جہاں جہاں خدائی ہے وہاں ان کی رحمت کی مصطفائی ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جہاں رسول اللہ کی جلوہ گری، آپ کی موجودگی، آپ کی تشریف آوری، آپ کی روحانی حاضری ہر جگہ ہے، ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ پر ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو آئے نظر کیا دیکھے۔ حضور موجود ہوتے ہیں ہر جگہ، کائنات کے اندر آپ کی جلوہ گری ہوتی ہے، لیکن ان کو دیکھنے کے لیے گنج شکر کی آنکھیں چاہیے، خواجہ نظام الدین کی نظر چاہیے، بختیار کاکی کی توجہ چاہیے، خواجہ معین الدین اجمیری کی نگاہ پاک چاہیے، میرے غوث پاک کی نگاہ پاک چاہیے، شہنشاہ نقش بند کی نظر چاہیے، حضرت مولانا جامی کی آنکھیں چاہیے، حضرت رومی کی آنکھیں چاہیے، امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو، امام شافعی سے پوچھو، امام مالک سے پوچھو، احمد ابن حنبل سے پوچھو، ارے اپنوں سے کیا ان کے بڑوں سے پوچھو، مولوی اشرف علی تھانوی سے پوچھو، مولوی خلیل احمد امبیٹوی سے پوچھو، نواب صدیق حسن گوپھالی سے پوچھو، ان کی کتابوں کے انبار ہمارے پاس ہیں، یہ سارے لکھ رہے ہیں مصطفیٰ ہر جگہ ہیں، پر آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو آئے نظر کیا دیکھے، دیدہ ایک اور کو۔ ہر جگہ سرکار کی جلوہ، لیکن ایسے نہیں جیسے ہم بیٹھے ہیں۔ آپ کا وجود پاک سبز گنبد میں ہے، آپ کا وجود پاک جس میں اطہر، جس میں اقدس، جس میں اطیب، جس میں ازکا، جس میں مصفا، جس میں منور، جس میں مشرف، جس میں مقدس، جس میں مطہر، جس میں انور، بے مثال جسم، بے مثل جسم، ایسا جسم جس جیسا جسم نہ بنانے والے نے بنایا، نہ کسی نے دیکھا، تھا تو جسم پر سایہ نہیں تھا۔ وہ جسم اتنا عالی ہے کہ اس کا تو سایہ تھا ہی نہیں، جو کپڑا بھی میرے مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ لگ گیا، جب اس کپڑے کو دھوپ کے آگے کیا گیا اس کپڑے کا بھی سایہ نظر نہ آیا۔ آپ کا جسم پاک روضہ پاک میں ہے، وہاں رہتے ہوئے آپ ساری امت کو دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے، اللہ نے دنیا کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا ہے اور میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ تو پھر پوری کائنات میں پاکستان بھی ہے کہ نہیں، اس کا صوبہ پنجاب بھی ہے کہ نہیں، یہ تحصیل عارف والا بھی ہے، یہ 91 بھی ہوگا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں عقیدہ مولوی سے نہ لو، عقیدہ مولوی سے، یہ لوگوں کو کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے بکریاں بھیڑیں دریا میں ڈال دو، اور خود پاؤں میں رسہ بندھواتے ہیں، پھر ایک بندے کو پکڑاتے ہیں، اگر میں ڈوبنے لگوں تو پھر مجھے پیچھے کھینچ لینا، اگر جاتا رہوں تو پھر جاتے رہنا۔ ان عقیدہ ان سے نہیں لینا، عقیدہ ان سے، عقیدہ لینا ہے پیارے مصطفیٰ سے۔
عقیدہ لینا ہے صدیق اکبر سے، عقیدہ لینا ہے عمر فاروق سے، عقیدہ لینا ہے عثمان ذو النورین سے، عقیدہ لینا ہے حیدر کرار سے، عقیدہ لینا ہے حسنین کریمین سے۔ حضور فرماتے ہیں میں سب کو دیکھتا ہوں، دور سے نہیں دیکھتا، دوربین اینک سے نہیں دیکھتا، جیسے کوئی اپنی ہاتھ کی ہتھیلی دیکھتا ہے میں سارے جہانوں کو ایسے دیکھتا ہوں۔ تو پھر ایمان ہے سرکار دیکھ رہے، تو پھر اس محفل میں جب آیا کرو، اس محفل میں یہ سوچ کے بیٹھا کرو مدینے والے آقا کی نظریں گناہ گاروں پہ جمی، سرکار دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی شادی میں آیا ہوں، آپ کے میلاد میں آیا ہوں، آپ کا کمی منگتا بھکاری بن کے، اور خوشی سے کہا کرو کمی ہے سرکار کے ہم، ہاں یہ بش کے بنتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، کوئی نجدیوں کا ریال کے پیچھے کمی بنتا ہے، شرم نہیں آتی، نہرو کے کمی بنے یہ مولوی، ان کو شرم نہ آئے، ہم مصطفیٰ کے کمی ہیں، ہم جن کا نوکر بننے پر صدیق فخر کرتے ہیں، عمر فخر کرتے ہیں، عثمان فخر کرتے ہیں، نہیں علی فخر کرتے ہیں، نہیں نبی فخر کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اگر وہ محبوب اجازت دے دے میں جوتا پہناؤں میں بہت بڑا نبی بن جاؤں گا، میں بہت بڑا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وہ عیسیٰ جو ایک دن میں 2,20,000 معجزے دکھاتے ہیں، 2,20,000 70,000 اندھوں کو آنکھیں دے عیسیٰ ایک دن میں، 70,000 کوڑیوں کو کوڑ سے بچائے عیسیٰ ایک دن میں، 70,000 برس والوں کے داغ ہاتھ پھیر کے دور کر دے عیسیٰ، گویا کہ پتہ چلتا ہے منگتے غلام ان کے خادم ان کے مقتدی، معراج کی رات یہ عیسیٰ میرے مصطفیٰ کے مقتدی تھے، ارے یہ عیسیٰ میرے نبی کے جوڑے کھولنے کے لیے ترستے ہیں، اور جن کے غلام جن کے مقتدی اتنی شانوں والے 70,000 اندھوں کو ایک دن میں آنکھیں بھی دے رہے ہیں، 70,000 کوڑیوں کے کوڑ بھی دور کر رہے ہیں، برس والوں کے برس بھی دور کر رہے ہیں، جن کے مقتدی اتنی بڑی شان والے ہیں ان کے امام کی شان کو کیوں نہیں مانتا؟ آنکھیں دینا مشکل کشائی ہے کہ نہیں؟ اندھے کو آنکھ دے دینا مشکل حل ہوئی کہ نہیں؟ ابھی اندھا مولوی لے آؤ پکڑ کے، اس کو کہو ہمارے مولوی صاحب دم کرتے ہیں آنکھیں آ جاتی ہیں، ویسے تو کہے گا یا رسول اللہ مدد نہیں کہنا، لیکن آنکھ لینے کے لیے بھاگتا چلا ہے۔ کیوں؟ بندوں کے پاس جاتے ہو، جو بندوں کے آقا ہیں ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھنس جائے تو پھر وکیلوں کے پاس جاتا ہے، جن کو اللہ نے وکیل بنایا ان کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کے مقتدی ہیں، ان کا غلام بننے پر ترس رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستیاں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے خادم ہیں، ان کے کمی ہیں تو یہاں آئے ہوئے ہیں، ان کی محفل ہے تو یہ ضرور سوچئے گا سرکار کی نظریں گناہ گاروں پر لگی ہیں، مبادا کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھیں کہ سرکار کی بارگاہ میں ہماری حاضری پسند، اس کا عملی ثبوت کم از کم اتنا تو دینا چاہیے کہ ان کا ذکر سن کے، ان کے میٹھے میٹھے شان مقام کو سن کے زبان پہ بے ساختہ سبحان اللہ بھی آ جائے، اور کوئی سر اس محفل میں ننگا نہ آئے۔ میں پورے دعوے اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جنہوں نے اماں کا دودھ پیا ہے، اپنی اماں کا، ان کو چیلنج کرتا ہوں، انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے مسجد تو کیا گلی میں بھی مسلمانوں کے بچے ننگے سر، ہاں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں، تجھے 1000 کی ضرورت ہے یا رسول اللہ کہنے والوں کے پاس 1000 بھی ہے، تجھے 1,00,000 کی ضرورت ہے سنیوں کے پاس 1,00,000 بھی ہیں، تو کروڑ پہ شرط رکھ، کروڑ بھی ہیں، اور تو ساری دنیا کی بات کر لے، یہ ساری دنیا میرے مصطفیٰ کی ہے، ساری دنیا کی شرط لگائیں گے کہ برے صغیر کی پاک دھرتی پر ذلیل بے حیا انگریز کے پاؤں رکھنے سے پہلے مسلمانوں کے بچے ننگے سر، گلی تو کیا لیٹرین میں بھی ننگے سر نہیں جاتے تھے۔ افسوس انگریز اور انگریز کی مانوی اولاد نے مسلمانوں کے سروں کو ننگا کروایا، ہماری تذلیل کرائی، سر ڈھکا ہوا ہو، عزت ہے اس میں، عزت ہے۔ کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی حدیث نہیں ملتی جس میں سرکار نے فرمایا ہو آج تم ننگے سر آ جانا محفل میں،
کوئی ایک بھی حدیث کوئی مائی کا لال دکھا دے، جتنے نکتے حدیث میں آئیں گے اتنے 1000 دوں گا، جتنے جملے ہوں گے اتنے لاکھ دوں گا۔ سرکار فرمائیں ننگے سر میری محفل کے اندر آ جایا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں امامے باندھ کے نماز پڑھو، ایک نماز پڑھو گے میرا رب 70 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ بچوں، ننگے سر سرکار کی محفل میں اللہ کے گھر میں کبھی، اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ جو کھمبڑے والی اور یہ پلاسٹک والی ٹوپیاں مسجدوں میں پڑی ہوتی ہیں یہی اٹھا کے رکھ لی اور نماز پڑھ لی، ایسا بھی نہیں کرنا۔ یہ بھی مسلمانوں کی بے حسی، مسلمانوں کی بے شعوری، مسلمانوں کی دین سے دوری، اور ہمارا اجڑا ہوا حال کہ ہمارے مسجدوں میں جو سب سے بہترین گھر ہیں، افضل ترین گھر ہیں، کیونکہ اللہ کے گھر ہیں۔ کن کے گھر ہے؟ کسی کا 4 منزلہ، 5 منزلہ، 10 منزلہ، 20 منزلے، یہ 100 منزلے۔ اللہ کے گھر میں جہاں جوتے پڑے ہوتے ہیں اس جگہ کی برابری بھی نہیں کر سکتے۔ یہ میرے رب کے گھر ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، اور اللہ جیسا کوئی نہیں، اس کے گھروں جیسا کوئی گھر کوئی نہیں، اس کے گھروں جیسا ادب۔ اللہ کے گھر کا ادب کرو، ننگے سر نہ آؤ، اور جب آؤ یہ کھمبڑے والی اور یہ پلاسٹک والی یہ ٹوپیاں نہیں پہننی۔ انگریز نے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے شادیوں کے اندر جو بہرے رکھوائے ان کو پگڑیاں بندھوا دی، ان کو پگڑیاں بندھوا دی، تاکہ جب لوگ دیکھیں تو کہیں پگڑی تو یہ بہرا باندھتا ہے، میں ذمہ دار آدمی میں کیوں پگڑی باندھوں۔ یہ اس کی سازش تھی، کاش کسی کی رگ دکھتی اور اس ذلیل تہذیب کو اسی وقت ہی علماء اس کی مخالفت کرتے۔ واللہ عالم کیا ماجرا تھا، کیا بات تھی، مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ پگڑیاں بہروں کے سر پر رکھی گئیں تو علماء کیوں چپ رہے۔ مجھے آج تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ یہ پگڑی اتنا بڑا تاج ہے، اتنا بڑا تاج ہے، 7واں آسمان بھی اس کی بلندی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس پگڑی کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں الامائم تیجان العرب، امام عربوں کا تاج ہے، امام عربوں کا۔ پلاسٹک والی گھٹیا ٹوپیاں، کھمبڑے والی، ان کو باہر دروازے کے کوئی نہیں پہن کے جاتا، اتار کے مسجد میں ہی پھینک کے جاتے ہیں۔ شادیوں میں کوئی بندہ یہ ٹوپی، تو جو چیز عزت کی جگہ پر آپ نہیں پہنتے ہو وہ اس جگہ کیوں پہنتے ہو جس سے بڑھ کر کوئی عزت کی جگہ ہی نہیں۔ یہ آواز سب سے پہلے میں نے بغدادی مسجد میں آج سے سال پہلے بلند کی تھی، اور بڑے درد کے ساتھ پھر میں اس پر بار بار درس دیتا رہا۔ آج لوگ بڑے بڑے مسئلے کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں چھوٹے چھوٹے بھی کرو، بنیاد دین کی چھوٹی چھوٹی تو پر ہے۔ ہم بنیادی طور پہ اگر کمزور ہوئے تو بڑے بڑے مسئلے کس کام کے رہیں گے۔ خوبصورت ٹوپیاں لو، ماں باپ کو کہو خوبصورت رومال لو چھوٹے چھوٹے، ان کو پہن کے رب کے گھر میں آؤ اور یہ سوچ کے آؤ تو سونا، تیرا گھر سونا، میں گندا بن کے کیوں جاؤں۔ اور پھر جب نماز پڑھ لو تو یوں دعا کرو، اے اللہ میں کپڑے سونے پہن کے آیا، یہ میرے اختیار میں تھا، ٹوپی سونی پہن کے آیا یہ میرے بس میں تھا، خوشبو لگا کے آیا یہ میرے بس میں تھا، اندر جو دل گندا ہے اس کو تو سونا کر، اس کو، اس میں میرا ایک گزارش تو میری یہ ہے، ننگے سر سرکار کی محفل میں کبھی نہیں آنا، مسجد میں ننگے سر کبھی، ہم سنی ہیں، ہاں یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے۔ دوسری بات، ہاں درخت جو ہے نا، درخت یہ جو چادر پہن لیتے ہیں سبز پتوں کی، ان کو کوئی کہتا ہے پہنو؟ کوئی بھی نہ کہتا، اور جب بیماری آتی ہے کسی کی جڑ کٹ جائے یا موسم ہی ایسا آ جائے پھر اتار دیتے ہیں۔ پتا چلا بیماری نہ ہو تو درختوں کو بھی اتنا شعور ہے وہ سر ننگا، موسم خراب نہ ہو ان کو بھی اتنا شعور ہے وہ اپنا جسم ننگا نہیں کرتے۔ تو اتنا تو شعور رکھنا چاہیے جتنا بے زبان مخلوق، بے شعور مخلوق، بے حرکت مخلوق، بے جان بے روح مخلوق کو اللہ نے بخشا ہے ننگے کھڑے ہونا، وہ بے زبان بھی پسند نہیں کرتے۔ تو پھر حضرت انسان اپنے آقا کے طریقے کو کیوں چھوڑے؟ سر ننگا نہیں کرنا، ایک بات۔ دوسری بات، جب جلسہ ہو نا، میلاد پاک کا، معراج کا، کوئی جلسہ ہو، یا تو اتنی کرسی رکھنی چاہیے سٹیج پر، یہ انتظامیہ کے لیے، جتنے سٹیج پہ بندے بیٹھے ہوں، ٹھیک، اتنی کرسیاں رکھ دینی چاہیے۔ اور اگر اتنا نہ ہو اور بہتر طریقہ یہی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، ایک کرسی رکھ دی جائے۔ آپ کہیں گے اللہ کی سنت کیسے؟ وہ ایسے، صحاح ستہ کی کتابوں سے ثابت ہے، قیامت کے دن
اللہ تمام انبیاء کے لیے نور کے ممبر بچھوائے، ساری مخلوق کو نیچے کھڑا کرائے گا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے انا مثلکم بشر مثلکم او موزی، تو کل قیامت کو دیکھنا میرے رب کی عدالت مثلکم نہیں ہوگا، مثلکم نبیوں کے لیے نور کے ممبر، غلام نیچے ہیں، اپنے عرش کی دائیں طرف ایک سونے کی کرسی رکھوائے گا، ایک سونے کی، اس پر اپنا محبوب بٹھائے گا، امام الانبیاء حق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ اپنے محبوب کی کرسی رکھائے گا، سونے کی کرسی، پھر فرمائے گا جبریل یہ کالی کالی زلفوں والا میرا محبوب ہے، محبوب کھڑائے نہیں جاتے، محبوب سب سے اچھی جگہ بٹھائے جاتے ہیں، آج سونے کی کرسی پہ بٹھا، تاکہ ان کو پتا چلے جو سونے کی کرسیاں قدموں میں رکھتے ہیں وہ مجبور نہیں ہوا کرتے، وہ مجبور نہیں ہوا کرتے، وہ مالک و مختار ہوا کرتے، میرا محبوب مالک ہے، میرا محبوب مختار ہے، جو خوش نصیب تھے وہ دنیا میں مان چکے، جو بد نصیب ہیں ان کو آج منواؤں گا، ان کو آج منواؤں گا، میرے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ تو باتیں ذہن میں رکھیے گا، معمولی سمجھنا تمہاری مرضی، میں تو معمولی نہیں سمجھتا، بالخصوص یہ چھوٹے بچے جب آگے بیٹھے تھے اور جب نقیب محفل نے فرمایا آپ پیچھے چلے جاؤ، مجھے تو یہ بھی اچھا نہیں لگا، میں تو کہتا ہوں بوڑھے بھی ہمارے دین کا حصہ ہیں، پر آنے والا زمانہ اپنی لگامیں جن کے ہاتھ میں دے گا وہ یہ بچے ہیں، وہ اپنا وقت پورا کر چکے، اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزار چکے، اب ہمارے لیے ان کا ادب ہے، ان کی خدمت ہے، اب ہمیں امید کن سے ہے؟ وہ ان بچوں سے ہے، یہ آ بیٹھیں گے تو آگے بولنے والے کی بات سنیں گے، پیچھے تو ان کو کوئی چپ کرانے والا ہی نہیں ہوتا۔ اقبال کہتا ہے نہیں ہے نا امید اقبال، نہیں ہے نا امید اقبال، اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی، نہیں ہے نا امید اقبال، اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساتھی۔ اقبال کہتا ہے مجھے اپنی مٹی سے مایوسی نہیں ہے، بس تھوڑی سی شبنم کے قطروں کی ضرورت ہے، ایسے پودے کھلیں گے، ایسی بہار آئے گی کہ رونق ہی رونق ہو جائے گی، اجالا ہی اجالا ہو جائے گا۔ اور مجھے تو یہ بچے اس لیے بھی پیارے لگتے ہیں، اس امت کے فرعون کو، اس امت کے سب سے بڑے گستاخ کو، نبی کے سب سے بڑے دشمن کو، جنہوں نے جہنم میں پہنچایا، ایک 13 سال کا تھا، ایک 11 سال کا تھا، ایک 13 سال کا تھا، ایک 11 سال کا تھا، وہ معاذ و معوذ تھے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا ابو جہل کہاں کھڑا ہے؟ چچا ابو جہل کہاں کھڑا ہے؟ آپ نے دیکھا معصوم چہرہ، معصوم شکلیں، ننھی ننھی چھوٹی چھوٹی چھریوں کی طرح تلواریں، ابھی مس نہیں پھوٹی ہے، ابھی مونچھیں نہیں ہیں۔ آپ فرمانے لگے بیٹا اس کو کیا کہتے ہو، اس کو کیا کام کہتے ہو، تمہیں کیا کام ہے؟ وہ بڑا دلیر ہے، اس نے پیتل اور لوہے کا لباس پہن رکھا ہے، وہ بڑا محفوظ ہے، 1000 آدمی اس کے آس پاس حفاظت کر رہا ہے، تم اسے کیا کہتے ہو؟ تو کیا کہا بچوں نے؟ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب۔ اے بچوں، حضرت معاذ و معوذ کا یہ پیغام مت بھولیے گا، تم اولاد ہو یا رسول اللہ کہنے والوں کی، تم اولاد ہو غازی علم الدین شہید کی، تم اولاد ہو مولانا جامی کی، تم اولاد ہو امام احمد رضا کی، تم ماننے والے ہو شیخ محقق کے، تم ماننے والے ہو مولانا جامی کے، تم ماننے والے ہو امام ابو حنیفہ، امام مالک کے، تمہارا ورثہ ہے نام نبی پہ جینا، نام نبی پہ مرنا۔ تمہیں کوئی گالی دے برداشت کر جاؤ، تمہارا کوئی برا ہے برداشت کر جاؤ، لیکن سرکار کی بارگاہ میں کوئی تھوڑا سا لفظ بھی کہہ دے تو پھر کہہ دینا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوب باری کو، گستاخ رسول کو نہ صحابہ نے بخشا ہے نہ ہم بخش سکتے ہیں۔ تو